اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے تہمت لگا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں کی بکواس سے بری فرمایا اور اللہ کے نزدیک بہت آبرو والے ہیں۔ یہ ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چوڑا چکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ اس پتھر کا ایک معجزہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانشمندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس لیے آپ کی عظمت نبوت بھلا اس حیاسوز بغیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بے-حیائی سے سخت نالہ اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہمت پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ کبھی بھی آپ ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر یہ بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو ورثے کا سفید داغ ہے یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے جس کو چھپانے کے لیے کبھی آپ بڑھانا نہیں ہو۔ ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ در بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیلا دیا۔ اس مکروہ تہمت کے شور کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ گزرا اور آپ بڑی کوفت و رزیت میں پڑ گئے۔ تو خداوند قدوس اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتا اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر یہ عیب کیسے پسند فرماتا؟ ارحم الراحمین نے آپ کی بے عیبی ظاہر کرنے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ بنی اسرائیل کی پروپیگنڈا اور ان کی شک و شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی بے عیبی کا سورج آفتاب عالم میں زیادہ روشن و آشکار ہو گیا۔ اور وہ ہوا یوں کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمے پہ غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر جہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے کہ 100 حجر، یعنی اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا، مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑتے چلے گئے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کا جسم اقدس ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسان میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کو زبان پر یہی جملہ تھا، واللہ موسیٰ بن باس، یعنی خدا کی قسم حضرت موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ قرآن مجید میں اس طرح فرمایا، اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے تہمت لگا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں کی بکواس سے بری کر دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت آبرو والے ہیں۔